اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 پر ہم نے پڑھا تھا، اور دیکھیں یہ بڑی غور کرنے والی ساری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم کو اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے، اور بہت بہترین اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے۔ تو دیکھیں ہم نے جو آیت نمبر 132 میں پڑھا تھا، اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہا ابراہیم سے اس کے رب نے، آیت نمبر 132 میں کہ 131 میں، کہ جب اس کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو وہ فوراً انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہوتا ہوں، میں سرنڈر ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے آگے، ٹھیک ہے۔ اور وصیت بھی کی انہوں نے، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اور یعقوب کو بھی۔ تو دیکھیں ایک تو لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بعد والی جنریشن کے لوگ تھے، ان کے بعد والی جنریشن میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی بعد والی جنریشن میں، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اگر یہ وہاں جنریشن سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا سوال بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ایسے ہی ایک جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، ٹھیک ہے۔ یا بنیہ، اے بنی، اے بیٹوں، بے شک اللہ نے چنا ہے تم کو دین کے لیے، پس نہیں تم مرنا، اور اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یعنی ایک تو آپ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے بیٹے کے لیے اپنے کہا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی امامت دیں گے، یعنی ان کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے فیوچر کی، یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا ہماری اولاد بھی کامیاب ہوگی اللہ کی نظر میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگی کیا؟ ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو ان کی نافرمانی کی سزا ملے۔ اگر ہماری اولاد صحیح ٹریک پر نہ چل رہی ہو، اس بات کی ان کو فکر تھی، آخرت کے لیے زیادہ فکر تھی۔ حالانکہ دنیا میں بھی اولادوں کو کامیاب ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ پڑھائی لکھائی کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بھی ہونا چاہیے، ایک انٹلیکچوئل بندہ ہونا چاہیے، کچھ بھی جتنا جس کی اوقات ہے، جتنا وہ پڑھا سکتا ہے، جتنا بچے میں کیپیسٹی ہے وہ پڑھے ضرور، اور دنیا میں بھی آگے ہو، لیکن آخرت کی بہت فکر تھی، یا نبیوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی بہت فکر تھی، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت فکر تھی، ایک تو اپنے باپ کے لیے وہ دعا کرتے تھے، حالانکہ ان کے باپ جو تھے وہ شرک میں تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے باپ کے لیے دعا کی، اس لیے کہ ماں باپ کی بھی انسان کو بہت فکر ہوتی ہے نا، اور اولاد کی بھی ماں باپ کو بہت فکر ہوتی ہے۔ لیکن پتہ ہے افسوس کے ساتھ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی دنیا کی تو بہت فکر ہوتی ہے کہ اچھے رشتے ہو جائیں، پڑھائی لکھائی میں دنیا میں ٹاپ کر لیں، اور بچے بھی ہو جائیں اس کے، اور خوش ہو اپنے گھر میں، اور ٹرپس پر جاتا ہو، رہل پہل ہو پیسوں کی، بس بہت خوش اور سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں ماں باپ بھی، کہ اگر اس کے اندر دین کچھ بھی نہ ہو، وہ اللہ کی طرف بالکل بھی نہ ہو، اس کو بالکل دین کی کوئی سمجھ نہ ہو، تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے ماں باپ کو، بلکہ وہ خوش اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں کامیاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے یا اچھے انسان نہیں ہے، لیکن دنیا اتنی پرائرٹی بن گئی ہے ہماری کہ اگر دنیا میں ہماری اولاد خوش ہو نا، تو ہم اس کو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں بیٹا نماز بھی پڑھ لیا کرو، قرآن کا ترجمہ بھی کر لیا کرو، لیکن بچپن سے ہم نے اس کے اندر یہ عادت نہیں ڈالی، یہ اللہ کی طلب نہیں ڈالی۔ اور چلو بچپن سے نہیں، جب تک آپ کو عقل آ گئی ہے، جب تک مجھے عقل آ گئی ہے، تو ہم کو سب سے پہلے فکر کس کی ہوگی؟ اپنی اولاد کی ہوگی نا، کہ وہ بھی صحیح ٹریک پر چلے۔ لیکن آج کل آپ دیکھو، نوٹ کرو کہ ہمارے اندر سے یہ فکر ختم ہو گئی ہے۔ اولاد سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ یعنی اگر آپ اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں نا، میں سچی محبت اگر کرتی ہوں نا، تو میرا محبت کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے کہ میں اس کو آگ کے عذاب سے بچاؤں، اس کو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤں۔ تو یہ نہیں ہے کہ مارنا ہے، مار کے نماز پڑھانی ہے اور مار کے قرآن پڑھانا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت ڈالنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جب وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا نا اللہ کی فرما برداری،
اور آپ جب اس کو آرام سے بولو گے کہ بیٹا میں یہ نہیں کر سکتی یا میں نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، کسی کو بھی ناراض کر لوں۔ اگر ہماری پرسنالٹی ایسی ہوگی نا، وہ ہم کو یہ کرتے ہوئے دیکھے گا نا، تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی 90% اس کے اندر اللہ کی محبت آئے گی۔ اور اگر کوئی بھی چیز کو ملی ہوگی وہ تھینک فل ہوگا، آپ کہنا ہوگا کہ اللہ نے دی ہے بیٹا آپ کو، اللہ کے سوا تو نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ کوئی لے سکتا ہے، یہ آپ اس کے اندر گھر کروا دو تو آپ کو اس کے بینیفٹس نظر آئیں گے۔ اگر واقعی میں اور آپ اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں نا، تو دنیا کی کامیابی تو ہے، لیکن ہم کو ان کی آخرت کی ٹینشن ہونی چاہیے، جو کہ یہاں نبیوں کے ایک پرنسپل سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ تم مرنا نہیں اس حالت میں کہ تم فرما بردار نہیں ہو۔ اس میں 2 پوائنٹس ہیں، یعنی مرتے دم تک اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ تم صحیح ٹریک پر ہو یا نہیں ہو، اپنی غلطیوں کو روز دیکھنا، روز صحیح ہونا، روز معافی مانگنا، اور روز اپنے آپ کو صحیح کرنا، یعنی مرتے دم تک مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ دنیا میں آرام نہیں ہے اس کام سے، ویسے بھی کہاں آرام ہے، مرنے سے پہلے بھی انسان کام کر کے ہی مر رہا ہوتا ہے نا، دنیا کے بھی کام تو ساری زندگی جان پہ ہی ہوتے ہیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے، آدمی بھی فارغ نہیں ہوتے، عورت بھی فارغ نہیں ہوتی، کام میں ہی لگے پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بھی ہم کو مرتے دم تک کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہماری تو اصل لائف وہاں شروع ہوگی قیامت پہ، جنت اور دوزخ کی جو مین لائف ہے وہ تو ہماری وہاں شروع ہوگی نا، تو اس کے لیے ہم کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو مرتے دم تک فرما بردار رہنا اللہ کے۔ اور دوسرا ایک پوائنٹ ہے کہ مسلمون، یعنی یہ نہیں کہ صرف آج ہم ہی مسلمان ہیں، اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی اللہ پر ایمان لگتا تھا، اللہ کے آگے سرنڈر ہوتا تھا، اس کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا صرف ہم مسلمان ہیں، پہلے تو یہودی نصرانی کیا کیا نام تھے، لیکن جو بھی اللہ کے آگے سرنڈر ہوتا تھا اس کو فرما بردار کہا جاتا تھا، اس کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ مسلمان کا مطلب ہی ہے کہ فرما بردار، وہ تو ہم نے اس کو ایک ٹیگ کی طرح یوز کر لیا ہے کہ مسلم، آئی ایم مسلم، پاسپورٹ پہ بھی آئی ایم مسلم، لیکن ایکچولی یہ اندر سے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ فرما بردار ہو اللہ کے، تب آپ مسلم کہلاؤ گے۔ یہ دنیا کی جو نام ہے نا وہ کوئی ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ جیسے دنیا میں نہیں ہر ایک کو شہید کہہ دیتے ہیں، جس کا خون بہا، جو 27ویں کو مرا، جو رمضان میں مرا، ہم کو نہیں پتا کون شہید ہے اور کون نہیں ہے۔ جس کا خون نہیں بہا کیا پتا وہ بھی شہید ہو، اس نے اللہ کے لیے بہت کام کر لیے ہوں گھر پہ رہتے ہوئے، تو ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں نا ہم یہیں سے فیصلے کر لیں گے کہ حافظ قرآن 7 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یہ تو ولی اللہ ہیں، ان سے بیعت لے لو، ان کو بڑا بنا دو، یہ تو عالم ہیں، ان کو تو کچھ بولو ہی نہیں۔ یہ تو ہم نے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، ہم یہ بہت ہی ناجائز کام کرتے ہیں، لیکن ہے تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں نا۔ اللہ ہی مالک ہیں، اور اللہ ہی رحمان ہیں، اور اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہیں، اور اللہ ہی رب العالمین ہیں، تو اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو جیسے شہید کا ہم لیبل لگا دیتے ہیں نا، ایسے مسلم کا بھی ہم لیبل لگا لیتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کے گھر ہی جا کے پتہ چلے گا کہ کون صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے آگے مسلمون میں سے کھڑے ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ ہمیں دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا اور اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا، اللہ کی کتاب پر چلنا پڑے گا۔ دیکھیں آگے کیا آیت آتی ہے، ام کنتم، یا ہو تم شہدا، یعنی تم گواہ ہو جب آئے تم کو، اذ حضر یعقوب الموت، یعنی کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ٹھیک ہے، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا، انہوں نے بھی وصیت کی نا، انہوں نے کیا فرمایا، اس قول علی بنی ہی، کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے، ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرنا، من بعدی، میرے بعد، یعنی کسی اور کی تم عبادت نہیں کرنا میرے بعد۔ قالوا، انہوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے،
الہ کا، آپ کے رب کی، و الہ آبائک ابراہیم، اور الہ کے، یعنی الہ کے آپ کے، اور الہ کے آپ کے باپ کے، یعنی آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعنی ہم نے آپ کو بتایا نا یعقوب سیکنڈ جنریشن ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی۔ اور آپ دیکھو کہ پھر ان کے بیٹوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم عبادت نہیں کرنا اللہ کے سوا کسی بھی ایک کی، یعنی اللہ کی بندگی میں آنا، شریک نہیں کرنا کسی کو اللہ کی ذات میں، اللہ کے قانون میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، اور معبود کی آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی بعد کی جنریشن تھے، یعنی اسماعیل اسحاق کے بھی بعد کی جنریشن تھے، کیونکہ ان کو یہاں پر یہ اپنا باپ بتا رہے ہیں نا، ان کا باپ کا بھی باپ بتا رہے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بھی باپ وہ کون کون تھے؟ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ تو اس کے بعد کی یہ یعقوب علیہ السلام کی جنریشن تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہم صرف عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ کے معبود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، واحدہ، ایک، یعنی ان سب کا معبود ایک اللہ تھے، ان سب کے پاس ایک اللہ کی کتاب تھی، واحد۔ تو وہ بھی بول کے جا رہے ہیں کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اللہ کے سوا، یعنی کیا تم تھے؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یعنی کہ آپ وہاں تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اس کا مطلب کوئی کنٹروورسی چل رہی تھی، یعقوب علیہ السلام کے نام سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹا دین تھا، ٹھیک ہے؟ ہر دور میں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کو انہوں نے لیگل کر دیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا، اس طرح ہر نبی کے نام سے یہ لوگ کوئی دین بنا لیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے دین بنا لیا تھا، پھر اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتہ ہے میں نے ان سے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا کہ صرف آپ کی عبادت کریں، اور میں تو آپ کا بندہ ہوں، یعنی ان کے نام سے بھی غلط دین بنایا ہوا ہے نا آج۔ یعنی اس زمانے میں بھی یعقوب علیہ السلام کے نام سے کوئی دین بنایا ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بولتے تھے، اس طرف کے جو لوگ تھے، ایسے ہی میں دماغ میں سوچ رہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم پہ آئے تھے اس پر آپ دیکھیں کہ وہ قوم جو تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے نام سے کوئی دین لے کر بیٹھی تھی، کہ آپ تو یہ بتا رہے ہو یعقوب علیہ السلام کے نام سے تو یہ ثابت ہے، ان کے نام سے تو یہ ثابت ہے، ان کے نام سے تو یہ ثابت ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تھے جب یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے اللہ کے سوا جو اللہ نے ان کو دین دیا تھا کوئی دین دے کر نہیں گئے۔ اسی طرح آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے بات کے علاوہ کوئی جھوٹی بات ہم تک نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بات قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے۔ یہی بات آپ کو یہاں سے بھی ملے گی کہ انہوں نے میرے نام سے ان کے نام سے جھوٹا دین بنا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ایسا کچھ نہیں کہا تھا، جیسے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا تھا، یہ جھوٹ سلیمان علیہ السلام کے نام سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آپ کو میری بات ہوپ فلی سمجھ آ رہی ہوگی، اللہ کرے کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں، یعنی ضرور کوئی بات اس وقت یعقوب علیہ السلام کے نام سے جھوٹی ہو رہی ہوگی جب ہی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیونکہ یہ ساری باتیں، یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا، ان کو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ تھے حاضر، ام کنتم، کیا آپ تھے گواہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ تو میں ایک سوچ رہی تھی کہ یعنی یعقوب علیہ السلام کے نام سے اور شرک ہو رہے تھے اور کتابیں رائج ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو یہ کہہ کے گئے تھے، بلکہ ان کے بیٹوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تو آپ کو اور ہمارے پر جو دادا نانا تھے
ان کے دین کو ہم تو مانیں گے، ایک الہ کو، واحد ہے جو خاص پوائنٹ اللہ نے یہاں پر دیا کہ واحد الہ کو مانیں گے، وَنَحْنُ اور ہم، لہو، دیکھیں لہو میں پھر ہو میں واحد کا صیغہ آ گیا ایک، اسی کے لیے ہم مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی ہم صرف اسی کے نام کے آگے جھکتے ہیں اور کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے اور کسی کے نام سے ہم امپریس نہیں ہوتے اور کسی کی کتاب پر ہم نہیں چلیں گے، صرف اللہ کی کتاب ہی ہدایت ہے اور وہی دین ہے۔ یہی بات آپ کو پچھلی کئی رکوع میں مل رہی ہے کہ نبی نے بھی ان سے کہا کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ قواعد تو صرف اللہ کے ہی قواعد ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی، کہ ہم تو صرف اس اللہ کی کتاب کے فرما بردار ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس کو بہت دھیان دیجیے گا، انشاءاللہ پھر کل ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات بھی آپ کو سمجھ نہ آئے، ٹرکی آیتیں، مجھے ضرور پوچھیے گا۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ۔